نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني عن محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتين فقال الرجل إني لم أكن صليت ركعتين اللتين قبلها فصليتهما الآن فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وروى الترمذي نحوه وقال إسناد هذا الحديث ليس بمتصل لأن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس بن عمرو. وفي شرح السنة ونسخ المصابيح عن قيس بن قهط نحوه. الحمدللہ رب العالمین. اوقات النہی، وہ وقت جس میں نماز سے روکا گیا، اس کی دوسری فصل میں پہنچ گئے ہیں. ایک شخص کو حضور نے فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح رکعتین، صبح کی نماز دو رکعت، دو پڑھی ہے پھر دو پڑھ رہا ہے تو کہا کہ دو کر کے نماز کیا، جب صبح کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد نہیں ہے نا. اس لیے فرمایا کیا صبح کی نماز دو رکعت ہے کیا؟ اب اس آدمی کو جو نماز بیچارہ پڑھ رہا تھا اس نے عرض کیا فقال الرجل، تو اس آدمی نے عرض کیا انی لم اکن صلیت رکعتین اللتین قبلہما، وہ دو رکعت جو فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں ہم نے نہیں پڑھی تھی، تو اب فرض ہو گیا اس کے بعد پڑھ رہا ہوں. یعنی صبح کی نماز میں دو رکعت فرض پڑھنے سے پہلے دو رکعت سنت ہے، تو کہا وہ دو رکعت میں پہلے نہیں پڑھ سکا تھا لہٰذا فرض ہو گیا تو اس کو پڑھ رہا ہوں. اب یہیں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے. جب اس نے یہ کہا کہ حضور یہ وہ دو رکعت ہے جو پہلے ہے، یہ دو رکعت جو فجر سے پہلے ہے سنت مؤکدہ ہے، اور ایسی سنت مؤکدہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اس کو کسی حال میں چھوڑتے ہی نہیں تھے. دو سنت. اسی لیے امام اعظم بھی کہتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہے، صرف جماعت میں شریک ہونا. ہاں فجر کی سنت اگر وہ دیکھتا ہے اسے جماعت بھی مل جائے گی اور دو رکعت پڑھ بھی سکے گا، تو اس کو چاہیے کہ دروازہ مسجد پر، یعنی جہاں آواز نہ آ رہی ہو قرات کی یا کم آ رہی ہو تو وہاں پڑھ لیا، تو بازو میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. امام اعظم دروازہ مسجد پہ پڑھو بالکل جا کر کنارے. یہاں تو پہلی صف میں پائے تھے امام کے مصلی پڑھیں اور اس کو پاؤں رکھی دیتے کہ کم از کم اس کو پاؤں تو رکھ دیں، نماز نہیں پڑھاتے تو کیا حماقتیں کرتے ہیں سب. تو پڑھ لے گئے، لیکن جب دیکھتا کہ جماعت چلی جائے گی تو اس کو جماعت میں شریک ہوا. اور ایک بار جو ہے جب جماعت میں شریک ہو گیا تب یہاں سے مسئلہ شروع ہوا کہ اب ان دو رکعت نماز کا کیا. پہلے سن لیجیے پوری حدیث، اس کے بعد گفتگو کر رہا ہوں، یہیں سے بات شروع ہوگی. کہا حضور یہ وہ دو رکعت ہے جو فرض سے پہلے تھی، نہیں پڑھ سکا تھا اب پڑھ رہا ہوں. فصلیتہما الآن، اب اس کو میں نے پڑھ لیا جو پہلے نہیں پڑھ سکا تھا. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور چپ ہو گئے، حضور نے کچھ کہا نہیں. جب کہا یہ وہ دو رکعت ہے پھر حضور نے کچھ نہیں کہا. تو یہیں سے امام شافعی کہتے ہیں، امام محمد بھی کہتے ہیں کہ ہاں وہ پڑھ سکتے ہیں اگر اسے. لیکن امام اعظم اور امام یوسف یہ شیخین کہلاتے ہیں فقہ میں، انہوں نے کہا نہیں فرض ہو گیا، تب سنت کی قضا نہیں ہے، قضا صرف فرض کی ہے. اس لیے کہ قضا فرض کی قضا کرنا فرض ہے، اس کو کرنا ہی پڑے گا. یہ سلطانی قرض ہے، اس کو ادا کرنا. بقیہ کسی چیز کی قضا نہیں ہے، کسی نفل کی قضا، بھلے سنت موقعہ بھی ہو. نہ نماز کے بعد، حد یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتا وہ دو سنت. جب تو حضور نے دو کے اوپر اس کو ٹوکا تھا، یہ ٹوکنا ہی بتاتا ہے. لیکن پھر جب اس نے یہ کہا تو حضور نے چھوڑ دیا، اس لیے کہ ٹھیک ہے اس نے اچھا سوچا ہے. ہاں کسی دن ایسا ہو، خدا نہ کرے، کہ فرض بھی نہ ملے اور سنت بھی نہ ملے، دونوں قضا ہو جائے، تو کوئی دن ایسا ہو، خدا نہ کرے کسی کے لیے، یہ کوئی دن ایسا بھی آئے کہ صبح کی نماز میں فرض بھی نہ ملے
اور سنت بھی نہ ملے، دونوں کو قضا ہو جائے، تب زوال سے پہلے پہلے، نصف النہار سے پہلے پہلے جب فرض کی قضا کرنے جا رہا ہے تو سنت ہی پڑھ لی، یہ کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ اب دونوں مل کر، لیکن اس کے بعد اگر پڑھا تو صرف 2 ہی رکعت پڑھنا، زوال سے پہلے پہلے اگر پڑھ رہا تو سنت بھی پڑھ لے اور فرض بھی۔ امام محمد بھی امام صاحب کے شاگرد، لیکن وہ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ فرض نہیں قضا ہوا، سنت تو وہ پڑھ سکتا ہے، یہ ائمہ کا مسئلہ ہے، اور یہ بہت بڑے لوگ ہیں، بہت اونچے لوگ ہیں، جانے کتنی کتابوں پر ان کی نظر ہے، یہ مجتہد ہیں۔ یہ جو آج کل جو ہے بڑے بڑے علامہ بنے، ان کے چھوٹے تعلیم علم ہونے کے بھی لائق نہیں ہے، لیکن بسیار گوئی کا ایک مرض ہو گیا ہے، لوگ زیادہ بولنے کا، بکواس کرتے رہتے ہیں۔ انجینئر کو دیکھتے نا وہاں کا، پاکستان کا، کیا کیا بتا ہے، یعنی عربی پڑھنا بھی نہیں آتا اس کو، اردو کی چند کتابیں پڑھ پڑھ کر کے بکرات بنا رہے، یہی حال ہے، کچھ نہیں سمجھتا۔ تو اب اس کے جو کہ بہت سے لوگوں کو ادھر ادھر گمراہ کر رہا تھا، تو بڑے بڑے پھر کچھ علماء کو اترنا پڑا میدان میں اس کا جواب دینے کے لیے، وہ ایک چیز کا جواب نہیں، اس سے صرف ایک گردان نے کہہ دیا جائے تو چپ چاپ ہو جائے، زندگی ختم ہو جائے اس کی۔ تو یہ سنت، جو سنت فجر ہے، بہت عظیم ہے۔ ام المومنین کہتی حضور اس کو کسی بھی حال میں چھوڑتے ہی نہیں تھے، پڑھتے ہی تھے 2 رکعت نماز سنت۔ تو یہاں بھی جب اس نے کہا کہ وہ 2 رکعت، تو حضور نے کچھ نہیں۔ اس حدیث کی مگر سند بھی متصل نہیں ہے، حدیث میں کہیں ضعف نہیں ہوتا، لیکن روایت کرنے والوں میں ضعف ہوتا ہے، اس کی سند حضور تک ٹھیک سے نہیں پہنچ رہی ہے، امام ترمذی وغیرہ نے کہا دوسری کتابوں میں۔ لہٰذا بات وہی ہے احناف کے لیے کہ جو ہمارے فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، وہ یہی ہے جو میں نے بتا دیا کہ اگر جماعت میں شریک ہو گئے اب نہیں پڑھ سکتے آپ سنت، خالی اگر سنت چھٹی ہے تو فرض کی ادائیگی کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے، طلوع آفتاب کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے، نہیں ہوگا بس ہوگا۔ اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ قضا صرف فرض کی ہے، وہ قرض ہے ہمارے اوپر، سلطانی قرض ہے، فرض جس کا نام ہے وہ سلطانی قرض ہے ہمارے اوپر، اس کا پیمنٹ کرنا ضروری ہوتا ہے ہر حال میں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم تو بھول گئے کہ کتنے دن کے، تم بھول گئے، فرشتے تھوڑی لکھنا بھول گئے ہیں، انہوں نے تو لکھ لیا، کتنے نہیں پڑھا، آپ کے ذمہ آئے وہ لکھتے رہتے ہیں بیچارے۔ یہ ایک حدیث میں نے آج پڑھی ہے اور تھوڑا سا اس کے بارے میں کرتے ہیں، اور یہاں سے فصل شروع ہوئی دوسری، اس میں کچھ باتیں نہیں آپ سنیں گے، لاتے ہی اس لیے ہیں، یہ آپ وہ بات سنیں گے جو نہیں سنا ہے، اسی لیے لاتے ہیں وہ بحث۔ تو ایک ہی حدیث آج پہلے دن میں نے پڑھی ہے، اور اسی پر آپ قناعت کیجیے، انشاءاللہ ابھی کل بھی سنیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سمجھ جائے، اور اللہ کو منظور ہے تو بعد میں بھی سن لیں گے، دوسری فصل بھی، تیسری بھی اوقات نفس کی، اور اس کے بعد پھر جماعت کا بیان آ رہا ہے الحمدللہ۔ دھیرے دھیرے خدا کرے کہ لوگ علم کے اجالے میں آ جائیں، وآخر دعوانا